مہمان ہیں حسن نثار. انگریزوں کے دلال. Extremely disappointed with Pakistan. جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا کہ ٹی وی شوز اور اپنے کالموں میں پاکستانی قوم اور مسلمانوں کو مغرب سے تہذیب سیکھنے کے درس دینے والے کی اپنی تہذیب کا کیا عالم ہے. مظلوم تھے جو مر رہے تھے، ہم ان کا ساتھ دے رہے تھے. اور آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا حسن نثار صاحب صرف بد تہذیب ہی نہیں بلکہ بد اخلاق اور بد زبان بھی ہیں. ان کی یہ بد زبانی صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ انہوں نے عورتوں کو بھی گالیاں دی ہیں. بچہ عورت ہے 5.5 بڑی انہوں پتہ ہی نہیں ہے. اسی زمرے میں انہوں نے اپنی مرحومہ بیوی کو بھی نہیں بخشا. She was an acceptable, reasonably good, if not very good wife, but she was a bad mother. ان میں ڈسپلن ہی. حسن نثار صاحب اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے چکر میں ہمیشہ پاکستان اور مسلمانوں کو تحقیر کی نظر سے دیکھتے رہے ہیں. اس کا ثبوت آپ ان ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں. پاکستانیوں کیا اوقات ہے؟ ہر سے کو تم کون ہو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ سکھ پیپل، ان کے دماغوں کو پتہ نہیں کوئی لقبہ ہے، ان کے دماغوں کو کوئی پولیو ہے. اس قوم کا تو ہر دن ہی زنان ڈے جیسے آیا ہی نہیں. یہ دماغی طور پہ گندے ہیں، ان کے کوئی کچھ گھسا ہوا ہے اور پھر تمہاری اوقات ہے. کین یو سٹاپ اٹ؟ تم روک کچھ نہیں سکتے. یہ قوم نہیں ہجوم ہے. دوسری بات یہ ہے انہیں ہجوم کہنا دراصل ہجوم کی بھی توہین ہے، کیونکہ اگر یہ ہجوم ہے تو ہجوم بھی ایسا ہے جس میں کسی نے کرنٹ چھوڑ دیا ہو یا سانپ چھوڑ دیے ہوں. اگلی بات یہ ایک ہائیلی ورٹیکلی اور ہارزنٹیکلی تقسیم در تقسیم کے مارے ہوئے لوگوں کے مختلف گروہ ہیں. یہ قاتلوں پہ مشتمل گروہوں کا اکٹھ ہے جسے ایک خاص جغرافیائی حدود میں جمع کر دیا گیا. گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھے ہیں اور باتیں بڑی پاکیزہ کر رہے ہیں. چونکہ یہاں مٹیریل بڑا لالچی، بڑا گھٹیا، بہت بے ایمان تھا. کیوں سمجھ نہیں آتی ان کا کوڑ مغزوں کو؟ وہی گندگی کا ڈھیر ہے یہ سارا. صرف ٹی وی شوز میں ہی نہیں، حسن نثار صاحب اپنے کالموں میں بھی پاکستانی قوم کو کبھی پولیو زدہ، کبھی ہجوم، کبھی ان پڑھ، جاہل اور گوار کے نام سے بلاتے رہے ہیں. حسن نثار صاحب سیم ویسٹ کا طریقہ یوز کرتے ہیں جس میں ویسٹ مسلمانوں کو صرف ایک گروپ کی دہشت گردی کی وجہ سے پورے مسلمان جماعت کو دہشت گرد قرار دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں. یہ جو دہشت گردی کے اسلام پہ طالبانائزیشن گیو اٹ اینی نیم جو کچھ ہو رہا ہے، کون کس کی گردنیں کاٹ رہا ہے؟ یہ قوم ہے. یہ خودکش حملے اپنی یہ قوم مدتوں سے خودکش حملہ آوروں پر مشتمل لوگوں کی قوم ہے. یہ 4-4 5-5 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے والے، اور مثالیں کیا دیتے ہیں؟ یہ انگلینڈ کی مثال. کتنے اشروں سے سنا ہے کوئی ایسا واقعہ. ہمارا تو یہ وے آف لائف ہے. کون جھوٹی گواہی وہ ہمارا تو کلچر ہے. سیم طریقے سے حسن نثار صاحب چند لوگوں کی برائیوں کو ایز اے پاکستانی قوم کا طرز زندگی بیان کرتے ہیں. یہ 4-4 5-5 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے والے، ہمارا تو یہ وے آف لائف ہے. کون جھوٹی گواہی وہ ہمارا تو کلچر ہے. یہ وہ ملک اور معاشرہ جہاں عورتیں قبروں میں محفوظ نہیں ہیں. حسن نثار صاحب کے مطابق پاکستانی قوم ساری زناکاریاں کرتی ہے، زیادتیاں کرتی ہے، چوریاں ڈکیتیاں کرتی ہے، ساری قوم حرام کھاتی ہے. حسن نثار صاحب کے مطابق اس قوم میں کسی کے پاس اچھا دماغ نہیں ہے. بڑا آدمی پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے الحمدللہ نہ ہوا نہ ہوگا. یہ ہے کہ ہم اب انٹلیکچولی اتنے سپیریئر لوگ نہیں ہیں، ہم جیسی قوموں میں ہوتے بھی نہیں. اس کے علاوہ حسن نثار صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان نے آج تک بنی نوع انسان کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کیا اور نہ ہی کوئی ہیرو پیدا کیا ہے. تو حسن نثار صاحب کی اطلاع کے لیے ہم چند پاکستانی ہیروز کے نام آپ کو بتا دیتے ہیں. پاکستانی ہیروز نے صرف پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی نوع انسانیت کے لیے خدمات انجام دی ہیں.
افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے نام نہاد تجزیہ نگاروں کو چند NGOs کی مدد سے کچھ میڈیا ہاؤسز لانچ کرتے رہتے ہیں اور یہ ہماری نئی جنریشنز کو غلط اور جھوٹی انفارمیشن دے کر ان کو گمراہ اور مایوس کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن اس طرح کے نام نہاد تجزیہ نگار اور سماجی کارکن کے نام سے مشہور تجزیہ نگار جو پاکستانیوں میں مایوسی اور گمراہی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمیشہ ناکام رہے تھے، رہے ہیں اور رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آغاز حضرت علامہ محمد اقبال صاحب کے شعر سے کروں گا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اس میں چند لوگ رسپانسبل مجھے نظر آتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن، اس کی جغرافی لوکیشن بہت سارے لوگوں کو کھٹکتی ہے، بہت سارے سٹیک ہولڈرز انوالو ہو جاتے ہیں اور ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. آپ دوسرے دنیا میں جا کر دیکھیں، کرائم کی بات کی حسن صاحب نے، میں ان کو یاد دلانا چاہوں گا نیو یارک میں کہاوت مشہور ہے کہ ہی از ناٹ اے نیو یارکر ہو ہیز ناٹ بین رابڈ ونس. اور شامی صاحب نے ابھی ذکر کر دیا لنڈن کے معاملات کا بھی. میں کہتا ہوں میں پوری دنیا پھرتا ہوں، میں نے کوئی 38 ملین ایروناٹیکل مائلز ٹریول کیا ہے، میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، قومیں دیکھی ہیں. پاکستان نہ صرف کہ ایک قوم ہے بلکہ ایسی قوم دنیا میں کہیں نہیں ہے، اتنی ریزیلینٹ قوم دنیا میں کہیں نہیں ہے. میں نے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے اس کا تجزیہ نہیں کیا، نہ ہی میں نے اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے اس چیز کا تجزیہ کیا ہے. میں گیا ہوں جا کے، میں نے سوات اور بنیر کے جو ڈسپلیسڈ لوگ تھے وہاں پر آئے تھے، ان کی خدمت کرنے والوں کو دیکھا ہے. میں نے سیلاب زدگان کے لیے لوگوں کو اپنی دولت نچھاور کرتے ہوئے دیکھا ہے. 13,000 لڑکوں نے کام کیا دن رات صرف یوتھ پارلیمنٹ سے، اور باقی آرگنائزیشن کے کتنے لوگ کام کر رہے تھے، وہ کروڑوں لوگ جو ڈسپلیس ہوئے تھے. اگر یہ ایک قوم نہ ہوتی تو ایسا کبھی ممکن نہیں تھا. آپ زلزلے کو دیکھ لیں جا کے، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. دن رات کام کیا ہے ان لوگوں نے، بیمار ہوئے ہیں، رمضان تھا، اسی طرح کا مہینہ تھا مجھے یاد ہے، پریشان تھے، گرے ہیں، بیمار ہوئے، زخمی ہوئے، اس کے باوجود کام کرتے رہے. مجھے وہ مائی یاد آتی ہے جو میرے پاس آئی تھی، ابرار میرے پاس 2 گھر ہیں، میں ایک تمہیں دے رہی ہوں سہارا فار لائف ٹرسٹ کے لیے. کروڑوں ہماری لاکھوں عورتیں، بچیاں، مائیں، بہنیں وہ بیونڈ بارڈرز جاتی ہیں. پتہ نہیں کتنے کروڑ پاکستانی بیرون ملک ہیں جہاں ان کے فضول یہ رولے نہیں ہیں. وہ بچیاں پاکیزہ ہیں، زندہ ہیں، پڑھتی ہیں، حجاب بھی لیں یا نہ لیں اس سے کوئی فرق نہیں. اور یہ وہ ملک اور معاشرہ جس میں بیٹھ کے یہ فضول باتیں کرتے ہیں، جہاں عورتیں قبروں میں محفوظ نہیں ہیں. صحیح ہے، شرم آنی چاہیے، یہ موضوع ہے ملک کا. انہوں نے ایک بات کی ہے قبروں میں محفوظ. پوری دنیا میں اٹس اے سائیکولوجیکل ڈیزیز نیکٹوفیلیا. امریکہ میں، برطانیہ میں بین ہے کیونکہ وہاں پر تقریباً 25-30 کیسز جو ہیں ہر مہینے اس طرح کے آتے ہیں کہ میڈیا میں مت دو کیونکہ یہ پاگلوں کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں. ہم آپ نے اٹھا کے اس کو ٹی وی پہ دیا ہے. میں آپ اٹھائیے نیکٹوفیلیا کی کسی بھی کتاب کو، ہر روز کارپس کے ساتھ، ناشوں کے ساتھ لوگ کرتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن وہ ان کو پاگل کہتے ہیں، ان کو مینٹل ہاسپٹل میں بھیجتے ہیں. نیکٹوفیلیا کا علاج ہوتا ہے، ان کے اوپر کیسز نہیں چلتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو سوسائٹی کی ریپرزنٹیشن بنا دیتے ہیں، وہ 18 کروڑ کا نمائندہ بنا دیتے ہیں. یار وہ یہ نہیں بنا، وہ 18 کروڑ کا نمائندہ نہیں ہے. اچھا، وہ بیمار ہے ذہنی طور پر، دنیا پوری میں ہوتے ہیں. لیکن ایک منٹ، انہوں نے جو پوائنٹ دیا نا وہ تو انہوں نے ایک مثال دی نا. میں مثال کا پوائنٹ یہ دیا ہے کہ جو برقعے والی چادر صاحب نے نہیں بنایا، آپ نے بنایا. اس کے علاوہ جب حسن نثار صاحب کو مختلف ٹی وی شوز میں کرارا جواب دیا گیا، ان کو ان کا اصلی چہرہ دکھایا گیا، تو اس کے جواب میں جب حسن نثار صاحب کچھ نہ کہہ سکے تو وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے، آپ قوم کو خواب بیچ رہے ہیں، ڈریم سیلنگ کر رہے ہیں. ایک خاص طرح کا سینٹیمنٹ اس سے کھیلنا، 2 چیزیں ہیں بہت بڑی لعنت: مذہب کو ایکسپلائٹ کرنا اور ملک کو اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا. اب ویور سن رہا آپ کا، وہ دیکھ لے گا کون ہے جو خواب فروشی کر رہا ہے اور چیزوں کو کوئی مبالغے سے کام دے رہا ہے. تو حسن نثار صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے، مانا ہم میں کچھ برے لوگ ہیں، ہم میں کچھ برائیاں ہیں،
لیکن اس بنیاد پر آپ پوری قوم کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اگر آپ اپنے کچھ مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کہنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے رہیں، آپ کی ان باتوں سے پاکستانی قوم ڈیمورلائز کبھی نہیں ہوگی۔